اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ اگلے سال آئے نا امۃ القضاء کے موقع پر، اگلے سال معاہدے کے مطابق اگلے سال حضور آئے، اونٹنی پر حضور سوار تھے، عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری نعت خوان، آپ نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے نا حضور، سامنے سارے کافر کھڑے تھے جنہوں نے پچھلے سال حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، غصہ آیا اور اتنا جلال آیا، آپ نے وہاں کھڑے کھڑے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ فرمایا خلوا بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مقیلی ویزیل الخلیل عن خلیل۔ فرمایا کافر کے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، آج جس نے حضور کا راستہ روکا آج ہم گردن مڈو کاٹ کے بڑھ کے رکھ دیں گے۔ ہمیں خلو بنی الکفار، کافر دے پتر پیچھے ہٹ جاؤ، کافر کے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، آج حضور کا راستہ نہ روکنا۔ پچھلے سال تم نے روک لیا نا راستہ، آج جس نے حضور کا راستہ روکا نا، عبداللہ بن رواحہ اعلان کر رہا ہے کہ گردن کاٹیں گے، اوپر سے نہیں مڈو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لو جی فاروق اعظم رضی اللہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آپ نے فرمایا یبن رواحہ بین ید رسول اللہ وفی حرم اللہ۔ اے عبداللہ بن رواحہ، ایک تو حضور سامنے جلوہ گر ہیں، ایک مکہ حرم شریف سامنے ہے اور اتنی سخت باتیں کر رہا ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے اور حرم شریف بھی سامنے، کچھ تو ہلکی بات کرنا، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے کہ میں کاٹ کے رکھ دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک یہ آواز چلے گئی کہ عمر نے یہ بات کی ہے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا خل عنہ یا عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، اس کا راستہ چھوڑ دے۔ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِ مِن نَدْحِ النَّبْلِ، فرمایا کہ آج اس کی باتیں پتہ کتنا اثر کر رہی ہیں؟ فرمایا تلوار تیر اور نیزہ بھی اتنا اثر نہیں کرتا جتنی آج اس کی باتیں اثر کر رہی ہیں۔ گل دا ویلا ہوندا نا جناب، ہاں جی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب وہ وقت تھا کہ جناب دلیری دکھائی جائے اور رسول اللہ اس پر خوش ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، آج تیر بھی چلائے جائیں نا، تلواریں چلائی جائیں، اتنا اثر نہیں ہوگا جتنی آج اس کی باتیں اثر کر رہی ہیں۔